پیارے دوستوں، ہمارا مذہب اسلام ایک بہت ہی بہترین اور مکمل دین ہے۔ ہمارے مذہب میں بیواؤں کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو قصہ سنانے جا رہی ہوں وہ ایک بیوہ کا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ خاوند کا اچھا کاروبار تھا۔ یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند تو مل جائے گا مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ سلوک کرے۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی اور جوان بھی تھا، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا اور غلط کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا بھی ماں ہی تو ہے، جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر تیار کرتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی برباد کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتلائی۔ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور وہ بستر پہ پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو زندگی کا تو نے جو حشر کر لیا وہ کر لیا، اب بھی وقت ہے، تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پیار محبت سے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں، آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیل اللہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ چپ کر کے اٹھی، مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار اور دوسری طرف حضرت، غم تو دگنا ہو گیا تھا۔
وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا۔ اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کا دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میری سانسیں اکھڑنے والی ہیں، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکل ہی رہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا میں نے جب تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا تھا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے دوستوں ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اتنے کریم ہیں کہ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری موت آنے سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں۔